السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک روایت میں ہے کہ اس امر کی تصدیق ہے کہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت اور صداقت کے قائل تھے، لیکن اس کے باوجود وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے سے گریزاں رہے، اور آج بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق، رفت کردار اور امانت و صداقت کو تو خوب بیان کرتے ہیں، لیکن ان کی باتوں پر، ان کی سنت پر عمل نہیں کرتے۔ وہ دنیا میں ایسے گھر گئے ہیں جیسے وہ اپنی جو دنیا میں دیکھتے ہیں، شیطان نے ان کو جو خوبصورت بنا کے دیا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا دنیا کی زندگی آخرت میں چھوٹی نظر آئے گی، اور آج اس کی بھی آیت آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کھیل سے تشبیہ دی ہے، دھوکے لہو۔ تو آج ہم اس کو پڑھیں گے، ایکسپلین کریں گے۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت ہماری الانعام، آیت نمبر 32۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ
إيرادهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں 36 پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ بہت اہم آیتیں ہیں۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سچا ایمان اور اس کی سنت پر پکا یقین ہونا چاہیے اور اس کو اپلائی کریں، یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ آیت نمبر 32 میں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں ہے یہ زندگی دنیا کی، إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، مگر کھیل اور تماشا۔ استغفر اللہ۔ ہم جس زندگی کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں، میرے پاس یہ ہونی چاہیے، میرے پاس یہ ہو، میرا یہ گھر ہو، ہم آخرت کی تیاری نہیں کرتے۔ ہم اتنی ڈگریاں، اتنا پیسہ، اسٹیٹس، گھر، سکھ، آرام، چین، سب یہاں کے لیے، حالانکہ ہمیں خود پتہ ہے، بنانے والے نے خود کہہ دیا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے، اصل زندگی اللہ کے پاس ہے، اس کی تیاری کرو۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ، البتہ گھر آخرت کا، خیر، بہتر ہے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ان کے لیے جو تقویٰ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی ہر وقت یہی تیاری ہونی چاہیے، آخرت کی فکر ہونی چاہیے، دنیا کی نہیں۔ دنیا کی زندگی کو کھیل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، آخرت سب سے بہتر ہے۔ اور اللہ نے اس کے لیے کیا کہا؟ افلا تعقلون، کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ کتنا اللہ پیارا، اللہ ہمیں یہاں میسیج دے رہا ہے، سب کچھ بتا کے کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہم تھوڑا امیجن کریں کہ ہم کہیں جاتے ہیں، جیسے کوئی بڑے ملک میں یا گھومنے پھرنے سیر تفریح کے لیے، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم یہاں کچھ دن کے لیے، ہم یہاں گھر کیوں لیں، کیوں یہاں کی فکر کریں، ہم تو کچھ دن کے لیے آئے ہیں گھومنے۔ تو دنیا سے بھی ہمارا ایسا ہی ہونا چاہیے کہ یہ اللہ نے اس آیت سے ہمیں بہت کچھ سبق ملتا ہے کہ یہ تھوڑے دنوں کے لیے، ہمیں آخرت کی فکر نہیں چاہیے۔ افلا تعقلون، کیا بھلا نہیں تم عقل سے کام لیتے؟ قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذین، کہ بے شک وہ البتہ غمگین کرتا ہے آپ کو۔ یہ کس کو خطاب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ جو تمہیں جھٹلا رہے ہیں، تحقیق ہم جانتے ہیں، قد نعلم انہ لیحزنک، کہ بے شک وہ البتہ غمگین کرتا ہے آپ کو، الذی یقولون، جو وہ کہتے ہیں، کون؟ آپ کے دشمن، جو آپ کو کہتے ہیں، آپ کی دل کو تکلیف ہوتی ہے، فإنہم، بس بے شک وہ، لا یکذبونک، نہیں وہ جھٹلاتے آپ کو، ولکن الظالمین، لیکن وہ ظالم ہیں۔ استغفر اللہ۔ وہ تمہیں نہیں جھٹلا رہے، وہ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں، یہ بڑے ظالم ہیں۔ بآیات اللہ یجحدون، اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، وہ انکاری ہیں، دل مانتے ہیں، زبان پہ اقرار نہیں ہے، حالانکہ وہ اس کو سچ نظر آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرف سے اپنی تکذیب کی وجہ سے جو غم و حزن پہنچتا،
اس کے ازالے اور آپ کی تسلی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تکذیب آپ کی نہیں ہے، آپ تو وہ صادق اور امین مانتے ہیں۔ دراصل یہ آیات الہی کی تکذیب ہے اور یہ ایک ظلم ہے جس کا وہ ارتکاب کر رہے ہیں۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جھٹلائے تھے، اللہ کی آیات کو، کیونکہ جس دن سے انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے، صرف اللہ کی عبادت کرو، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے، حالانکہ اس سے پہلے وہ آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ بآیات اللہ یجحدون، اللہ کی آیات کا وہ انکار کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ، البتہ تحقیق جھٹلائے گئے کئی رسول من قبلک، آپ سے پہلے۔ یہ دوبارہ تسلی کی آیت ہے کہ 40 سال تک یہ لوگ آپ کا مذاق نہ اڑاتے تھے۔ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا، بس انہوں نے تم سے پہلے بھی رسول جو بھی آئے تھے، یہ جو بھی رسول آئے تھے سب کی تکذیب کے، ان کو جھٹلایا، ان کو اذیتیں دی۔ تو فَصَبَرُوا، تو بس انہوں نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس پر جو وہ جھٹلائے گئے، جو وہ اللہ کا میسیج لے کر آئے تھے ان کو جھٹلایا تو انہوں نے صبر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ 40 سال تک یہ لوگ آپ کا مذاق نہ اڑاتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، لیکن ہم اس چیز کو جھٹلاتے ہیں جو آپ لائے ہیں، کیونکہ اب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا ماننا پڑے گا، یہ ہم سے نمائندہ ہو گئے، ہم سے اس کا اعزاز بڑا ہو گیا، یہ آپ کی رسالت کو نہیں مانتے تھے۔ حتیٰ آتاہم نصرنا، یہاں تک کہ آ گئی ان کے پاس مدد ہماری، وہ ہمارے نبیوں کو جھٹلاتے رہیں یہاں تک کہ ہماری مدد آئی۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِ اللَّهِ، اور نہیں کوئی بدلنے والا کلمات کو اللہ کے، یعنی اللہ نے جو بات کہہ دی تو بس وہی ہوگی۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، البتہ تحقیق آ گئیں آپ کے پاس خبریں رسولوں کی، تو آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید تسلی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے، کافر اللہ کے پیغمبر کا انکار کرتے رہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں جن کی تکذیب کی جا رہی ہے، بس آپ بھی ان کے اقتداء کرتے ہو، اس پر صبر کریں، حوصلے سے کام لیں اور اللہ کی مدد آئے گی۔ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا الْمُؤْمِنُونَ 51، یقیناً ہم اپنے پیغمبر اور اہل ایمان کی مدد کریں گے۔ کتب اللہ لأغلبن انا رسلی، سورۃ مجادلہ 21۔ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ تو اللہ پر ہمارا پکا یقین ہونا چاہیے، بھلے جو بھی ہمارا مذاق اڑائے، ہمیں ہرٹ کرے، لیکن اللہ کی مدد بہرحال غالب رہے گی اپنے پیاروں پر۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ، اگر ہے بھاری آپ پر، اعراضہم، اعراض کرنا ان کا، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، دوبارہ تسلی، دوبارہ ہمت بڑھانے کی بات، تیسری بار، اگر آپ کو ان کی بات گراں گزرتی ہے، آپ کو دل کو تکلیف دیتی ہے ان کی بات، من نبأ اعراضہم فإن استطعت، پھر اگر استطاعت طاقت رکھتے ہیں آپ، ان تبتغی نفقا فی الارض، آپ تلاش کریں ایک سرنگ زمین میں، او سلما فی السماء، یا ایک سیڑھی آسمان میں، فتاتیہم بآیہ، تو آپ لے آئیں ان کے پاس کوئی نشانی۔ یہ اکثر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشانی مانگتے تھے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرا مشقت ہوتی، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر سے ہونا ہی تھا، اللہ کے حکم کے بغیر آپ ان کو قبول اسلام پر آمادہ نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ اگر آپ کوئی سرنگ کھود کر یا آسمان پر سیڑھی لگا کر بھی کوئی نشانی ان کو لا کر دکھائیں تو اول تو وہ آپ کے لیے ایسا کرنا محال ہے، اگر بالفرض آپ ایسا کر بھی دکھائیں بھی تو یہ ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ ان کا ایمان نہ لانا اللہ کی حکمت و مشیت کے تحت ہے۔
یعنی اللہ نے ان کے دل پر مہر لکھ دی ہے، یہ اللہ کی مشیت میں، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو جو اپنے ایمان اور اسلام کے لیے تکڑ دوڑ نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا قرآن سیکھنے کی، قرآن اسلام کو فالو کرنے کی، تو اللہ بھی اس پر مہر لگا دیتا ہے، جس کا مکمل احاطہ انسانی عقل و فہم نہیں کر سکتے۔ البتہ جس کی ایک ظاہری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اختیار و ارادے کی آزادی دے کر آزما رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تمام انسانوں کو ہدایت کے ایک راستے پر لگا دینا مشکل کام نہ تھا۔ اس کے لیے لفظ کن سے پلک جھپکنے میں یہ کام ہو سکتا تھا۔ یعنی آپ ان کے کفر پر زیادہ حسرت افسوس نہ کریں، کیونکہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت و تقدیر سے ہے، اسی لیے اللہ ہی کے سپرد کریں، وہی اس کی حکمت و مصلحت کو بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَلَوْ شَاءَ اللہ، اگر چاہتا اللہ، لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدىٰ، البتہ جمع کر دیتے کا ان کو ہدایت پر۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، بس نہ ہرگز آپ ہوں نادانوں میں۔ انما یستجیب الذین، بے شک قبول کرتے ہیں، الذین یسمعون، وہی جو سنتے ہیں، یعنی وہ سنتے نہیں ہیں، ان کی سماعت اللہ نے چھین لی ہے، وہی سنتا ہے، قبول کرتا ہے جس کو اللہ نے اس کی سماعت دی ہو۔ والموتیٰ، اور مردے ہیں، یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، اٹھائے گا انہیں اللہ پھر اس کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ یعنی تم جو ان کو یہ واعظ نصیحت کرتے ہو، ان کافروں کی حیثیت تو ایسی ہے جیسے مردوں کی ہوتی ہے، جس طرح وہ سنتے اور سمجھنے کی قدرت سے محروم ہیں، یہ بھی چونکہ اپنے عقل و فہم سے حق کو سمجھنے کا کام نہیں لیتے، اس لیے یہ بھی مردہ ہیں۔ مزید تسلی، تو ہمیں اس کا یہ ہونا چاہیے کہ جن بیٹوں بچوں یا کو ہم بار بار نصیحت کرتے ہیں، قرآن کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، وہ نہیں سنتے، تو سمجھو اللہ نے اس کے لیے بھی قرآن میں آیت رکھی ہے، ہمارا کام ہے پہنچانا، فکر نہیں کرنا ہے کہ کاش یہ ہدایت پالیں ہدایت پالیں۔ اب وہ نہیں سمجھتے تو یہ ان کا کام ہے، ہمارا کام ہے پہنچانا، ان کو کہنا، تو ہمیں اس کے لیے فکر نہیں ہونا ہے، ہم سب صرف ان کو پیغام پہنچائیں گے جو قرآن میں لکھا ہے۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔